بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ آج 26 مئی 2020 اور عید المبارک کا آخری دن ہے، یعنی کہ شوال کی 3 تاریخ ہے، اور آج کے دن ہم UAE میں ہونے والے نیو اپڈیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نیوز کی بات کرتے ہیں کہ نوکرانی متحدہ عرب امارات میں بلڈنگ کی 4تھی منزل سے گرنے کے بعد ہلاک ہو گئی۔ متوفی کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے فرانسک لیب بھی منتقل کر دی گئی ہے۔ شارجہ پولیس نے 31 سالہ ایتھوپیا کی گھریلو ملازمہ کی موت کی تحقیقات وہ بھی شروع کر دی ہیں، جو القاسمیہ علاقے میں ایک عمارت کی 4تھی منزل سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ UAE پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت تاشی محمد سعید کے نام سے ہوئی ہے، جو ایک ایرانی کنبے میں کام کرتی تھی۔ پولیس کو عید الفطر کے دن صبح ہی فون آیا جس میں اس واقعے کی اطلاع دی گئی تھی۔ پولیس کی ایک ٹیم جائے وہ کنواں پر پہنچی اور اسے خون کے تالاب میں لت پت پایا عورت کو دیکھا، جس کے پاس اس کے کپڑوں کو ایک تھیلی بھی پڑی تھی۔ اندرونی خون بہنے اور کھوپڑی کے ٹوٹنے سے وہ پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ ایرانی کنبہ کو تفتیش کے لیے تحویل میں لیا گیا ہے اور متوفی کی نعش بھی پوسٹ مارٹم کے لیے فرانسک لیب بھی منتقل کر دی گئی ہے۔ پڑوس کے ایک دکاندار نے پولیس کو بتایا کہ وہ اس ہوم میڈ کو 1 سال سے جانتا تھا، کیونکہ وہ دکان پر خریداری کرنے جاتی تھی۔ تو نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ موسلادھار بارش ہونے کے بعد UAE کی پولیس کی جانب سے ایک نیو اپڈیٹ وہ جاری کی جا رہی ہے کہ عید کے پہلے دن متحدہ عرب امارات کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش کے بعد وارننگ وہ بھی جاری کر دی گئی ہے UAE پولیس کی جانب سے۔ بارش کی وجہ سے UAE کے مختلف علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے NCM نے ڈرائیوروں کے لیے انتباہ بھی جاری کیا ہے، جس میں ان سے مطالبہ کیا تھا کہ تیز بارش کی وجہ سے کم نظر آنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر وہ بھی اختیار کریں۔ ایسی انتباہ دبئی پولیس کی جانب سے بھی جاری کی گئی تھی، جہاں اتھارٹی نے ڈرائیوروں سے بارش میں گاڑی چلاتے ہوئے احتیاطی برتنے اور گاڑیوں کے درمیان کافی فاصلہ چھوڑنے کا بھی کہا تھا۔ تو یہ اپڈیٹ UAE پولیس کی جانب سے تمام لوگوں کو وہ دی گئی کہ بارش کی صورت میں تاکہ آپ ناگہانی افات اور ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بھی بچ سکیں ایزیلی طریقے سے۔ تو نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ اس بار متحدہ عرب امارات میں رہائشیوں اور شہروں نے ناقابل فراموش عید منائی۔ اس بار پورے UAE میں عید اسٹے ہوم سیف ہوم کے نام سے منائی گئی اور دن کا آغاز خالی گلیوں سے ہوا۔ پورے UAE میں پہلی بار تھا کہ متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کے لیے اجتماعی اجتماعات اور عیدی کے بغیر عید منائی گئی۔ مزید اس کی اپڈیٹ ہے کہ اس بار مسجد میں ہجوم اکٹھے ہونے کا بھی کوئی نظارہ نہیں دیکھا گیا۔ کوئی بچے آس پاس عیدی کے لیے تنگ بھی نہیں کر رہے تھے۔ گلے ملنے اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بھی پرہیز وہ کر دیا تھا کہ آپ نے گلے بھی نہیں ملنا اس وائرس کی وجہ سے۔ اس کی بجائے نمازیوں نے گھروں میں یکجہتی کے ساتھ نماز پڑھی اور دعا کی اور اپنے فون پر ہی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو عید مبارک کی۔ اور اس بار UAE میں خاندانوں کی تقریبات بھی منسوخ ہو کے رہ گئی تھیں، یعنی کہ کم ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی طیارے حادثے کے متاثرین پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ یہ کہنا تھا UAE گورنمنٹ کی جانب سے۔ تو وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے اس ثانیے میں پاکستان کے لیے یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات نے متعدد ہلاکتوں اور زخمیوں کے بعد پاکستان کے شہر کراچی میں طیارے کے حادثے کے متاثرین کے لیے حکومت اسلامیہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام سے دلی تعزیت کا بھی اعلان کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے اس ثانیے میں پاکستان کے لیے یکجہتی اور حمایت کا بھی اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہوئے تمام زخمیوں کی جلد صحتیابی کی بھی دعا کی ہے۔ تو نمبر 5 پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ نیوز وہ شیئر کرتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی میڈیا کمپنی اسٹاف لمیٹڈ صرف نیوزی لینڈی $1 میں فروخت ہوئی۔ اسٹاف لمیٹڈ ملک کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اسٹاف کو چلاتی تھی۔ صنعاء کی خبر رساں ایجنسی نے کمپنی کے حوالے سے بتایا کہ انتظامیہ کی خریداری کے لیے 31 مئی تک مکمل ہونے کی توقع وہ کی جا رہی ہے۔ اسٹیڈیانی میڈیا گروپ 9 انٹرٹینمنٹ کی ملکیت والی اسٹاف دوبارہ نیوزی لینڈ کی ملکیت وہ اب حاصل کر لے گی۔ تو نمبر 6 پر ایکسپائر ویزا کے حوالے سے ایک نیو اپڈیٹ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ویزا خلاف ورزی کرنے والوں پر 3 ماہ کے لیے جرمانہ معاف کرے گا۔ تو ملک کے صدر کے جاری کردہ ایک نئے حکم کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ تمام ویزا کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 1 مارچ سے پہلے ختم ہونے والے داخلے یا رہائشی اجازت ناموں پر جرمانہ ادا کرنے سے استثناء ہوگا، یعنی کہ ان کو جرمانہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی کو شرائط وہ بھی رکھی گئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ الہ عربیہ کی خبر رساں ادارے کے مطابق صدارتی حکم میں 18 مئی کے بعد ملک چھوڑنے کے خواہش مند ویزا رکھنے والے افراد کی مکمل چھوٹ بھی شامل ہے۔ اس تصدیق کی تصدیق متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی برائے شناختی اور شہریت کے ترجمان بریگیڈیئر وبائی امراض سے متعلق کووڈ-19 خامس القابی نے کی۔ انہوں نے تازہ ترین پیش رفتوں کے بارے میں روزانہ پریس بریفنگ کے دوران یہ خبر شائع کی۔
انہوں نے القابی نے مزید کہا کہ اس فیصلے شناختی کارڈ سے متعلق تمام جرمانے اور مستثنین افراد کے ذریعے ہونے والے ورک پرمٹ کی میعاد ختم ہونے کے بعد چھوٹ بھی شامل ہے۔ اس نئے آرڈر کا ان افراد پر بھی اثر نہیں پڑے گا جو مستقبل میں ملک لوٹنا چاہتے ہیں، بشرطے یہ کہ وہ ضروریات پوری کریں اور مقررہ مدت سے روانگی کی مدت سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی کہ 3 مہینے کا آپ کو وقت جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ 3 مہینے کے اندر اگر آپ پر جرمانہ ہے پہلے سے ہی، ملک چھوڑ دیتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں تو آپ پر کوئی بھی جرمانہ نہیں کیا جائے گا، یہ کہنا تھا UAE گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو نمبر 7 پر بات کرتے ہیں کہ امارات میں گھریلو قرنطینہ کی بار بار خلاف ورزی پر 1 لاکھ درہم کا جرمانہ اور 6 ماہ قید بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات کے مطابق وزارت صحت کے مطابق گھریلو قرنطینہ کی پہلی بار خلاف ورزی پر 50,000 درہم کا جرمانہ ہوگا اور کورونا کے مریضوں کو ریسٹ بیڈ توڑنے پر 10,000 درہم کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی مزید اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے کہ اماراتی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ گھروں میں قرنطینہ اختیار کرنے والے افراد کو ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آنے تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گھریلو قرنطینہ کی پہلی بار خلاف ورزی پر 50,000 درہم کا جرمانہ ہوگا، جبکہ دوسری بار اس کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی اور 6 ماہ تک قید جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنے کا وزارات کے مطابق 2 قسم کے افراد گھریلو قرنطینہ اختیار کریں گے۔ پہلے تو وہ لوگ جن کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے باعث وہ مصدقہ مریض جو ہے وہ بن چکے ہیں، جبکہ دوسرے وہ افراد جو کورونا کی تصدیق شدہ مریضوں سے رابطے میں رہے اور ان کو خود بھی کورونا ہو گیا ہو، اور اس بارے میں محکمہ صحت سے بھی آگاہ کرنا ہوگا، اور ان افراد کو اس وقت تک گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے، یعنی کہ جب تک ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو نہیں آئیں گے اس کورونا وائرس کے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس UAE کی دبئی کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی لازمی شیئر کریں۔